مالا ہو، کیونکہ دربار میں عام آدمی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی، وہاں تو مالا ہو، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے خان اور ملک، جو اپنے علاقے کے اثر و رسوخ والے لوگ، مالا کہتے ہیں سردار کو، اپنی قوم کے، قبیلے کے، علاقے کے سردار جو لوگ تھے دربار میں تو وہ بیٹھے تھے، اور فرعون کی قوم میں سے کہنے لگے ان ھذا لساحر علیم، یہ تو بہت بڑا کوئی جادوگر ہے، جادو لے کر آیا ہے۔ اور یہ جادو کیوں لایا ہے؟ اس لیے لایا ہے کہ یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتا ہے ہمیں اپنی سرزمین سے نکال دے، اپنے علاقے سے نکالنے آیا ہے تاکہ اس کی دھاک بیل یہاں پہ مضبوط ہو جائے، اس کی طاقت مضبوط ہو جائے، اور ہمارا جو ہے ہم وطن سے بے وطن ہو جائے۔ یہ ہمیں اپنے علاقے سے نکالنے آیا ہے، یا بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں آپس میں لڑانے آیا ہے، ہماری قوم قبیلے میں بے اتفاقیاں ڈالنے آیا ہے۔ اب وہ اللہ کا پیغمبر ہے، یہ ہمیں یہاں اس سرزمین سے نکالنے کے لیے آیا ہے۔ قالوا ارجه واخاه، کہا اس سے بھی اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو دونوں کو مہلت دیجیے، یا بعض نے کہا چیلنج دے کہ وہ ارسل فی المدائن حاشرین، اور اپنے ماننے والے، اپنے علاقے کے بڑے بڑے استاد جادوگر، ماہر جادوگر، انہیں بلایا جائے، سارے بڑے بڑے جادوگروں کو بلاؤ، انہیں جمع کرو۔ اب وہ بڑے بڑے جادوگر تھے، جادو لوگ سیکھتے ہی اس وجہ سے تھے کہ اپنے جادو کے ذریعے پیسے کمائے جائیں، نام کمایا جائے۔ اب آتے ہوئے سب سے پہلے انہوں نے دیکھا اب بادشاہ کو ہماری ضرورت پڑ گئی، اب اس سے دنیاوی فوائد حاصل کیے جائیں۔ وہ آئے اور کہا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، اے فرعون یہ بتلائیں اگر ہم موسیٰ علیہ السلام میں غالب آ گئے، جیت گئے، تو ہمارا انعام کیا ہوگا، ہمیں بدلہ کیا ملے گا، ہمیں کوئی دنیاوی فائدہ بھی ملے گا یا نہیں؟ فرعون نے کہا نعم، حضور ملے گا، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، انعام اکرام بھی ملے گا، اور ساتھ ساتھ آپ میرے دربار کے خاص جادوگروں میں سے ہوں گے۔ علماء جو امارات ہیں ان کی قربت نصیب ہو جائے، بادشاہوں کی قربت نصیب ہو جائے، لوگ اسے اعزاز سمجھتے، فخر سمجھا جاتا ہے کہ بادشاہ کے قریب ہوں گے تو بڑی بارات ہے، بڑی عزت افزائی ہے، بڑا فخر ہے۔ اچھا، اب موسیٰ علیہ السلام اور 70,000 جادوگر، اس کی تعداد کسی نے کم بتلائی، کسی نے زیادہ بتلائی، لیکن 70,000 جادوگر اپنا جادو لے کر آئے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں میدان میں کھڑے ہیں۔ اعلان کر دیا گیا، لوگ جوش در جوش آ رہے ہیں ان مناظر کو دیکھنے کے لیے کہ یہاں پہ مقابلہ ہے جادوگروں کا، اور دو نبی ہیں، اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، ان کا آپس میں مقابلہ ہے۔ کہنے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، جادوگر کہنے لگے اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملکین، آپ اپنا کرتب بیان کریں، اپنا کرتب پیش کریں، آپ ڈالیں اپنا سوٹا یا آپ اجازت دیں ہم ڈالیں اپنی رسیاں۔ مفسرین نے فرمایا کہ 70,000 جادوگروں نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی عزت کی، احترام کیا۔ یہ عزت ہے،
ہم کھانے میں بیٹھتے ہیں نا، کوئی بڑا ہو ہم کہتے ہیں جی بابا جی بسم اللہ کریں، آپ پہلے شروع کریں. کوئی مہمان ہو کوئی بڑا ہو اس کی احترام کرتے ہیں، عزت کے لیے کہتے ہیں آپ پہلے شروع کریں. یہ عزت سمجھی جاتی ہے. تو 70,000 جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کا احترام کیا. اے موسیٰ کلیم اللہ آپ ڈالیں یا آپ اجازت دیں ہم پہلے شروع کریں. مفسرین نے فرمایا کہ 70,000 جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کا احترام کیا، اخلاق پیش کیا، ادب پیش کیا. اللہ نے 70,000 جادوگروں کو ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیا. اونچی آواز کو سبحان اللہ. یہ منہ سے زبان سے آپ اپنی زبان پر رکھا کریں. یہ مسجد میں آپ بیٹھے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، یہ ذکر و اذکار ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنۃ فارتعوا، جنت کے باغوں کے قریب سے گزرو نا. صحابہ کھا بھی لیا کرو. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ہے جنت کے باغ کون سے؟ فرمایا مسجد. اور سبحان اللہ الحمدللہ یہ جنت کے باغ ہیں اور پھل ہیں. اس لیے اپنی زبانوں کو سبحان اللہ سے تر رکھا اور قرآن سن کر، دین سن کر، ایمان والی بات سن کر ایمان والوں کے اندر سے آواز سبحان اللہ کی آتی ہے. اونچی آواز سے کہے سبحان اللہ، اونچی آواز سے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جادوگروں کو کہا آپ ڈالیں، پہلے آپ شروع کریں. انہوں نے اپنا کرتب دکھایا. فلما القوا سحروا اعین الناس، جب انہوں نے اپنے کرتب دکھانے شروع کیے، اپنی لاٹھیاں اپنے جو رسیاں ہیں وہ پھینکنی شروع کی، لوگوں کے آنکھوں پہ جادو کیا. لوگوں کو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ سانپ حرکت کر رہے ہیں. واسترهبوهم، اور لوگ بڑے ڈر گئے. موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. پتہ نہیں اللہ کی ذات سمجھ ذات ہے، بے پرواہ ذات ہے. پتہ نہیں آج میرا عصا بھی آ جائے، یہ میرا عصا میرا سوٹا کیا معلوم آج یہ ازدار بنتا بھی ہے یا نہیں، کیونکہ اللہ کی ذات کا پتہ نہیں. وہ تو بے پرواہ ذات ہے، کسی کی پرواہ نہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، بہت بڑا جادو لے کر آئے. 70,000 جادوگر. اب موسیٰ علیہ السلام انتظار میں ہے کہ ربا تیرا حکم ہوگا تب میں ڈالوں گا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اے موسیٰ کلیم اللہ، اللہ نے دل میں القا کیا، دل میں ڈالا وحی کی. میرے موسیٰ کلیم اللہ اپنا عصا ڈالیے نا. عصا ڈالا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، ایک اژدہا بن گیا اور لگا ساری رسیوں کو سوٹوں کو نکلنے لگ گیا. صرف اللہ نے نہیں کہا کھانے لگ گیا، کھانے میں دیر بھی ہو سکتی تھی. اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ تمہیں انتظار بھی کرنا نہیں پڑے گا، میں اس کو ایسا کر دوں گا ساری کی ساری رسیاں، ساری کی سارے سوٹے نکلتا چلا گیا. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ نے حق اور باطل کو جدا کر دیا. اللہ کی ذات کرنے والی ہے، کر سکتی. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ. اب سمجھا یہ رہا تھا کہ ایمان جب دل میں محکم ہو جائے، دل میں آ جائے، پھر دنیا کی طاقتیں اسے ایمان سے روک نہیں سکتی ہیں. دل میں ایمان جو آ گیا. فرمایا وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، 70,000 جادوگر جب حق کو پہچان لیا، حق میں سمجھ آ گیا ہم تو لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر رہے ہیں، ہمیں پتا ہے جادو کا، لیکن موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام یہ تو جادو نہیں پیش کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے حقیقی کام کر رہے ہیں. موسیٰ پیش کر فوراً سمجھ گئے. 70,000 جادوگر سجدے میں گر گئے.
قالوا آمنا برب العالمین، کہنے لگے تمام جہانوں کے رب پر ہم ایمان لائے ہیں، تمام جہانوں کے رب پر ایمان لائے، رب موسیٰ و ہارون۔ کہیں کسی کو شک نہ پیدا ہو جائے کہ فرعون بھی کہتا تھا انا ربکم الاعلی، سب کا رب تو میں ہوں۔ فرمایا نہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے، جو ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ اب یہ سچویشن دیکھی، فرعون تو یہ چاہ رہا تھا کہ 70,000 جادوگر آئیں گے میری طرف سے اور اس پہ غالب آ جائیں گے، یہ تو بات الٹی ہوگی۔ وہی 70 کے 70 جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اس سے عام آدمی کے ذہن میں بڑا اثر پڑتا ہے۔ اب اس نے پہلے تو دلیل سے بات کرنی تھی، دلیل سے وہ آ گیا، اب طاقت سے بات کر، کہنے لگا آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، میری اجازت کے بغیر تم ایمان لائے ہو۔ کس سے اجازت لی ہے؟ میں نے اپنے خرچے پر تمہیں بلایا ہے، ان سے مقابلہ کرنے کے لیے بلایا تھا اور تم اس پر ایمان لائے ہو۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ بالمدینہ، یہ لگتا ہے پہلے سے پلانت تمہاری ہے، پہلے سے تدبیر ہے، لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ ان کے اہل والوں کو، ان کے رہنے والوں کو یہاں سے نکالا جائے۔ فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے، دھمکی بھی دے دی۔ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين، اتنی سخت سزا دوں گا۔ اب سزا دیکھیں، آج کا ایماندار آدمی ہو اس پر ایسی سچویشن آ جائے وہ تو ایمان کو چھوڑنا گوارا کرتے ہیں۔ اب 70,000 جادوگر، نہ کسی خاندان برادری ایمان والے خاندان میں پیدا ہوئے، نہ انہوں نے ایمان اس سے پہلے سنا تھا، ایمان کی حقیقت میدان میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھی تو اتنا پختہ ایمان ہوا کہ سولی پہ لٹک جانا گوارا ہے، ایمان کو چھوڑنا گوارا نہیں۔ فرعون کہنے لگا لأقطعن أيديكم، میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، وَأَرْجُلَكُم مِّن خِلَافٍ، اور دوسرا مخالف تمہارا پاؤں کاٹ دوں گا۔ اگر دایاں ہاتھ کاٹا بایاں پاؤں کاٹوں گا، اگر بایاں ہاتھ کاٹا تو دایاں پاؤں کاٹوں گا، اور پھر ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، سب کے سب کو سولی پہ لٹکا دوں گا، کھجور کے تنوں کے ساتھ لٹکا دوں گا۔ اور پھر ایسے ہی کیا انہوں نے، ایسے ہی کیا۔ اب ایمان والوں کے ایمان کے جذبات دیکھیں، جیسے ایمان آ جاتا ہے نا ان کے جذبات پھر اور ہوتے ہیں۔ کہنے لگے اللہ اکبر یا حی یا قیوم، اللہ ہم سب کو بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ دیکھیں 70,000 جادوگر جب ایمان لے آئے، دھمکی چل رہی ہے، صرف دھمکی نہیں ہے، وقت کا بادشاہ ہے فرعون، طاقت بھی اس کے پاس ہے، قوت بھی اس کے پاس ہے، افراد بھی اس کے ساتھ ہیں۔ 70,000 جن اب ایمان لائے نا، اب پرواہ نہیں، دھمکی چل رہی ہے اور گرفتار کر لیے۔ کہنے لگے اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، اے فرعون تو اپنا کام کر، ہمیں ایمان سے تو باز نہیں کر سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ ہماری جان لے گا نا، اللہ کی قسم ہے ہم اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں۔ وَمَا نَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا، جب ایمان آیا اس کے اندر پختگی دیکھیں نا، اس پر استقامت دیکھیں، کیونکہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے کہا میرا رب اللہ ہے پھر اس پہ مستقیم ہو گیا، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ جو ایمان لانے کے بعد ایمان پہ مستقیم ہو جاتا ہے
پکا ہو جاتا ہے، دنیا کی آزمائشوں سے نہیں ڈرتا ہے، دنیا کے بادشاہوں کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتا ہے، تو اس پہ اللہ کی طرف سے نورانی فرشتے نازل ہوتے ہیں جو انہیں تسلی دیتی ہیں، اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، اے اللہ کو ماننے والے، اللہ پہ ایمان لانے والے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم پہ نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا، اور پھر کہنے لگے، دعا کرنے لگے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت وتوفنا مسلمین، اے ہمارے پروردگار افرغ علینا صبرا، ہم پہ صبر کی توفیق انڈیل دے، صبر کی توفیق انڈیل دے، اللہ ڈال دے ہمارے دلوں میں صبر۔ اب تکلیف آنے لگی ہے، اللہ صبر ڈال دے گا۔ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، اللہ جب ہماری موت آئے تو ایمان پہ آئے، اسلام پہ آئے، اطاعت پہ آئے، فرمانبرداری پہ آئے۔ اور آج زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و جان مسلمان نہیں، کچھ نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔